گلگت بلتستان میں بارشیں اور پھر روڈز بلاک ہونا روز کا معمول ہے۔ گلگت بلتستان وزٹ کرنے والے سیاحوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پروازوں کے حوالے سے بات کریں گے جب موسم خراب ہوتا ہے، اور سکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی افادیت پہ بات کریں گے۔ ضلعی انتظامیہ اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں کردار پہ بات کریں گے، اور آمدہ دنوں میں جو ایکسپیکٹڈ بارشیں ہیں اور سیاحت کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرا نام ہے طاہر رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک۔ ناظرین، گزشتہ 2 روز سے گلگت بلتستان بھر میں شدید بارش ہو رہی ہے، اور ان بارشوں کی وجہ سے مختلف اضلاع کے اندر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں، جبکہ کراکرم ہائی وے بھی مختلف مقامات پر بند ہو چکا تھا، جسے فوری طور پر چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ اور گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ٹیموں نے کلیئر کر دیا۔ بات کریں کہ کہاں کہاں روڈ بلاک تھا جسے کلیئر کرایا گیا ہے، تو ضلع کوہستان کے اندر لوٹر کے مقام پر جو بلاک تھا، ڈپٹی کمشنر دیامر نے ان سے رابطہ کیا، اور وہ بھی کلوز کوارڈینیشن میں رہتے ہیں، گو کہ یہ گلگت بلتستان کا علاقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ رابطے میں رہتی ہے۔ کھرمنگ کے علاقے میں روڈ بلاک تھا جسے کلیئر کرایا گیا ہے، نگر میں بلاک تھا، نل ترپائن میں اولانچ کا جو بلاک تھا اس کو بھی کلیئر کرایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ گندولو کے مقام پر، اور یہ گندولو کے مقام پر جو بلاک ہوتا ہے اور مڈی جو سڑک ہے وہاں پہ، اس پہ ضرور ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اس طرف والی جو سائٹ ہے، خاص کر پہلے کہا جاتا تھا تتا پانی، اس کا نام بلکہ تتا پانی کا خرچہ پانی نام پڑ چکا تھا، لیکن گندولو بھی پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبروں کی زینت بن رہا ہے، اور آئے روز جب بھی ہلکی بارش ہوتی ہے تو گندولو پڑی کے مقام پر، جو کہ گونر فارم کے قریب ہے، یہاں پہ بہت زیادہ روڈ بلاک ہوتا ہے۔ گو کہ فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور فوری طور پر سڑک بحال کی گئی، لیکن اس ایریے میں سڑک مکمل صاف نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے وہ بار بار جب بھی بارش ہوتی ہے تو وہ مڈی ایریا ہے اور وہاں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، تو اس کو صحیح طریقے سے ایک دفعہ کلیئر کرانا بہت ضروری ہے، کیونکہ سیاحت کا سیزن ہے، بہت سارے لوگ گلگت بلتستان کا رخ کر رہے ہیں، اور خاص کر ہم گلگت کی بات کریں یا گلگت کے جو قریب ترین سیاحتی مقامات کا وزٹ کرنے والے یا جو ہنزہ کا وزٹ کرنے والے، دیگر علاقوں کا وزٹ کرنے والے جو سیاح ہیں، اگر بارشیں ہوتی ہیں تو فلائٹ تو گلگت کی ویسے ہی کینسل ہوتی ہے، اور مسلسل کینسل ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے، کیونکہ ویدر کنڈیشنز ایسے نہیں ہوتے، تو جو مسافر حضرات ہیں ان کو مجبوراً بائی روڈ سفر کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ تر جو مسافروں اور سیاحوں کا دار و مدار کراکرم ہائی وے پر ہوتا ہے، اور کراکرم ہائی وے کے کچھ علاقے ایسے ہیں جو ہر دفعہ خبروں کی زینت بنتے ہیں۔ جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہ کچھ علاقے ہیں یہ بلاک ہوتے ہیں، اور گو کہ ہم نے تعریف بھی کی اور ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ انتظامیہ کا بالکل فوری طور پر ایکشن ہوتا ہے، اور اس دفعہ تو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بھی حالیہ بارشوں میں جو نقصانات ہوئے ہیں اور جو روڈز بلاک ہوئے اس پہ نوٹس لیا اور ہدایت جاری کر دی، اور ضلع انتظامیہ نے بھی اپنی بھرپور کوشش کی اور روڈز واگزار کرائے، لیکن یہ کچھ علاقے جیسے گندولو کا ہم نے بتایا یا کچھ اور علاقے ہیں جہاں مسلسل جب بھی بارش ہوتی ہے روڈ بلاک ہوتا ہے، تو ایسے علاقوں کے اندر مکمل طور پر میٹیگیشن کے اوپر کام ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ جب بارش ہو تو یہ مقامات بند نہ ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اچانک کوئی لینڈ سلائیڈنگ کسی جگہ میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہوتا رہتا ہے، قدرتی نظام ہے، سکیٹرڈ ایریا ہے، لیکن کچھ علاقے تو آپ کے پاس آئیڈینٹیفائڈ ہیں جہاں آپ مسلسل یہ فیس کر رہے ہیں، تو ان کو کم از کم حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سیاح حضرات آمدہ مہینے میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ضلع انتظامیہ کی طرف سے اکثر جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہدایت جاری ہوتی ہے، اور میڈیا کے ذریعے بھی وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ بارشیں جب ہوں تو آپ احتیاط برتیں، غیر ضروری سفر نہ کریں، رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب موسم صاف ہو اور جب آپ کو کلیئر ہو کہ روڈز اوپن ہیں پھر آپ ضرور سفر کریں، لیکن جب بارشیں ہوں اور خاص کر کراکرم ہائی وے پر آپ نے اگر سفر کرنا ہو تو آپ کم از کم احتیاط ضرور برتیں، بلکہ نہ کریں، اگر ناگزیر نہ ہو تو آپ یہ رسک نہ لیں۔ آمدہ دنوں میں بھی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں، اب کل تک تو یہ بارشیں جاری رہیں گی جو اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن 3 یا 4 مئی سے ایک ہفتے کے لیے پھر بارشیں ہو رہی ہیں،
تو جو لوگ پلان کر رہے ہیں، جنہوں نے ٹکٹیں بک کرائی ہیں، جو لوگ گلگت بلتستان آنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ جو معلومات ہیں، ویدر کی اپڈیٹس ہیں، یہ ضرور آپ لیں. ایک ہفتے کے لیے پھر بارشیں ہو رہی ہیں. سکردو گلگت روڈ ایک دو مقامات ایسے ہیں جہاں پہ بارش کے وقت سفر کرنا ٹھیک نہیں رہتا. استور گلگت روڈ کی بھی صورتحال یہی ہے. کراکرم ہائی وے کے تو برے حالات ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی ایک خوشی کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ گزشتہ روز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سکردو میں 5 فلائٹس ہوئیں. دبئی سے فلائٹ ہوئی، کراچی سے، لاہور سے اور اسلام آباد سے، جو کہ خوشائند بات ہے. بڑی تعداد میں سیاحوں نے گلگت بلتستان کا رخ کیا اور سیاحوں کا ایک بڑا فلو ہے اس ایریے کی طرف. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا مسافروں کو، سیاحوں کو، تو لوگ بہت زیادہ تعداد میں آنے لگے. بہت سارے لوگ اب سکردو ایئرپورٹ آتے ہیں، کیونکہ آج بھی دیکھیں گلگت کی کل اور آج اور پرسوں کی فلائٹس کینسل تھی، لیکن سکردو کی مسلسل فلائٹس ہو رہی. آج بھی سکردو ایئرپورٹ میں فلائٹس ہو رہی تھی، آج بھی بارش تھی، کیونکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور بڑا جہاز آتا ہے، آرام سے آ جاتا ہے. چھوٹا جہاز ہوتا ہے ATR جو گلگت آتا ہے، تو اس میں آنے میں کافی مسائل ہوتے ہیں، ویدر کنڈیشنز خراب ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے احتیاطاً فلائٹس کینسل کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گلگت آنے والے سیاح یا جو مسافر حضرات ہیں یا گلگت کے لوگ ہیں، ان کو کئی دفعہ ذہنی اذیت کا سامنا رہتا ہے بار بار کی فلائٹ کینسلیشن کی وجہ. تو سیاح بے شک، جو میں بتا رہا تھا 4 مئی سے آنورڈ ایک ہفتے کے لیے جو موسم کی کنڈیشن ہے، اس میں آپ سکردو جا سکتے ہیں بائی ایئر. آپ آرام سے کراچی سے جانا چاہیں، لاہور سے یا اسلام آباد سے، لیکن کراکرم ہائی وے پر آپ سفر نہ کریں. تو یہ جو معلومات ہیں ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس علاقے کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے آنے والے لوگوں کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ایک اور بات بھی یہاں سامنے آتی ہے کہ اگر تو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، جیسے سکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہے، تو اسی طرح گلگت میں اگر ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے موجودہ ایئرپورٹ کو، تو آپ اندازے لگائیں کہ کتنی تعداد میں سیاح گلگت بلتستان کا رخ کریں گے. دوسری طرف جو شندور ایکسپریس وے پر کام ہو رہا ہے، سست روی کا شکار ہے. تھوڑا سا سپیڈ ہونا چاہیے، تھوڑی اس میں تیزی کی ضرورت ہے. جو متعلقہ حکام ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہ بھی ذرا غور کریں اور اس کام کو تیز کریں. اور یہ جب شندور ایکسپریس وے تیار ہوگا تو یقیناً ضلع گیزر میں سیاحت کو بہت بوسٹ ملے گا. اسی طرح جو دیگر سیاحتی مقامات ہیں وہاں بھی سہولیات کی کمی ہے. جو ٹورسٹ آ رہے ہیں ان کے لیے ایک تو انفارمیشن ڈیسک کا قیام ابھی تک ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی ٹورسٹ کو معلومات کی فراہمی کی جا رہی ہو، کسی ٹورسٹ کو ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہو کہ آپ نے اس علاقے کے اندر آ کے آپ نے اس علاقے کی جو خوبصورتی ہے، ماحول ہے، اس کو کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے. آپ سیاحت کریں، آپ بالکل ایکو ٹورزم کے لیے آئیں. ایکو ٹورزم کو یہاں پروموٹ ہونا چاہیے، تو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا بڑا رول ہے. ان کو چاہیے کہ فوری طور پر ڈیسک کا قیام عمل میں آئے، پمفلیٹس تقسیم ہو، یا کسی بھی ذریعے سے ان جو سیاح حضرات جو آتے ہیں گلگت بلتستان، ان کو یہ چیزیں پہنچ جائیں. تو اس سے گلگت بلتستان کو کسی حد تک ہم جو ماحولیاتی اثرات ہیں اس سے بچ سکتے ہیں اس ماس ٹورزم کی وجہ سے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی طرف سے ہدایت جاری ہوئی ہے کہ بارشوں میں نقصانات کے ازالے کے لیے سروے کیا جائے اور نقصانات کا تخمینہ لگا کر حکومت کو بتایا جائے. تو ہم وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ جن جن لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو ان کو فوری طور پر امداد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس کوئی کنٹیجنسی پلان تیار ہے؟ لیکن میری معلومات میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی ایکشن پلان یا کنٹیجنسی پلان تیار کیا ہو آمدہ جو بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں. کیونکہ اس سال روایت سے ہٹ کر بارشیں ہوئی ہیں اور برف باری ہوئی ہے، اور اس سال جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو گلیشیئرز ہیں وہ کمزور ہیں، اور اس سال اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو، لیکن سیلاب کا بہت زیادہ خطرہ ہے. تو لوگوں کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو محفوظ رکھے ہر طرح کے آفات سے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سارا خیال. اللہ نے